ویلکم بیک. ان فوکس ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بیرسٹر صاحب پھر اب ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پنجاب حکومت نے تو بین کر دیا ہے, ارسال بھی کر دیا ہے وفاقی حکومت کو. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی یہی کچھ ہوا تھا, یہی کچھ انہوں نے بھی کہا تھا. تو اس کا مطلب آپ لوگ کم از کم اس فیصلے کے ساتھ ہے, یو اگری ٹو دس, کہ ہاں ٹی ایل پی کو بین کرنا چاہیے. میں اس کو کچھ اس طرح کروں گا. سب سے پہلے نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہو. اگر کوئی بھی سیاسی جماعت دہشت گردی میں ملوث ہے تو اس کا الیکشن ایکٹ میں ایک بڑا واضح طریقہ کار بنایا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ آپ کو کس طرح اس کو ختم کرنا ہے, اس کو ڈی رجسٹر کرنا ہے, سیاسی جماعت کو بتانا ہے. اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی ہو, صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو, وہ اگر سمجھتی ہے کہ کوئی بھی جماعت دہشت گردی میں انوالوڈ ہے, پہلے وہ شواہد جمع کرے گی, اور وہ شواہد جو ہے جمع کرنے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ ہاں یہ جماعت دہشت گردی میں انوالوڈ ہے, ان کو ڈی رجسٹر ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتا. قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے, اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ پیش کرنا پڑتی ہیں اپنے شواہد اور اپنا فیصلہ, اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی یہ اتنے شواہد ہیں کہ یہ پارٹی دہشت گردی میں انوالوڈ ہے, اس کو بین کر دیا جائے. تو یہ جب آ جائے گا, ان کے پاس ہے شواہد, چلے جائیں وہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پیچھے کی جو ہے یا کوئی بھی جماعت ہے وہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہے, تو میں پہلا شخص ہوں گا جو کہے گا کہ بالکل ان کو بین ہونا چاہیے, کیونکہ سیاسی جماعت کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے کے اپنی ایم این اے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا, لیکن میں نے ماضی کی یاد اس لیے تازہ کی کہ اس وقت وزیر آباد پر دھرنا تھا, اور عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 پولیس اہلکار اور 6 کو شہید کیا گیا تھا, اور 600 پولیس اہلکار پر زخمی ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس وقت بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے فگرز دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کس طرح سے املاک کو نقصان پہنچا ہے, اور جن پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلی ہیں اور جس طرح سے وہ اسپتالوں میں زخمی ہیں وہ بھی سب کے سامنے. سو ایز پی ٹی آئی کیا اس پر بھی ایک واضح پالیسی ابھی عمران خان صاحب دیں گے؟ ابھی اٹس ٹو ارلی فار اینی ون ٹو کامنٹ آن دس. میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے آلریڈی اس میں بات کر دی ہے. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ماڈل ٹاؤن میں پہلے ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ہی خانہ ہوا تھا, اور اس کے بعد ایک کمیشن بٹھائی گئی تھی. اس کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, فیکٹ سامنے آئے تھے, اور اس کے مطابق پھر ایکشن لینے کی کوشش کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ماڈل ٹاؤن کا ایکشن نہیں ہوا, اور وہ کیسز چل رہے ہیں, اتنے سال گزر گئے. لیکن اسٹیپ یہی ہوتا ہے, جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پہلے ایک کمیشن بٹھائی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ کیا حقائق ہیں, اور پھر اس کے مطابق ایکشن لیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت ملوث ہے اس قسم کی حرکت میں تو پھر اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن آپ کو میں ایک اور واضح بات کرتا جاؤں. ہم بات کرتے ہیں آئین کی, ہم بات کرتے ہیں بنیادی حقوق کی. ہر بنیادی حق جو ہے ہمارا, چاہے بات کرنے کا, چاہے فریڈم آف اسپیچ کہہ لیں آپ, چاہے آپ اس کو آزادی رائے کہہ لیں, چاہے آپ اس کو احتجاج کی حق کہہ لیں, اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے دونوں سائڈ سے. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ احتجاج کی جو حق ہے اس کے اوپر کسی قسم کی قدر نہ لگائے, اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ایک قدر خود ہوتی ہے قانون کے مطابق کہ وہ اپنا پرامن رکھیں. یہ دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے, حکومت سے بھی اور احتجاج کرنے والوں بھی. رائٹ, ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن میرے خیال سے چیزیں واضح طور پر ایک کلیئر کٹ میسج ٹی ایل پی کے حوالے سے ماضی کو دیکھتے ہوئے کم از کم سامنے نہیں آیا, لیکن جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ضرور عمران خان صاحب نے کہا ہے اپنی پارٹی کو, اور آج ہی کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بعد نماز جمعہ وہ احتجاج کریں اور اس کا مطالبہ کریں. رائٹ ناؤ اٹس ٹائم فار اے بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو آج سیز فائر میں توسیع ہو گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس پر بات کریں گے.